بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں عبدالحمید آج ایک بار پھر آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے لے کر خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ڈسکشن ٹاپک ہے، جو آج کی مائی اوپینین ہے، وہ ہے ہمارے دیانتدار وزیر اعظم۔ پچھلے دنوں ایک مشہور ملک معروف عالمی مبلغ نے کہا کہ عمران خان اکیلا دیانتدار ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا حکمران ہے جو دیانتدار ہے۔ تو میں اس بات سے ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، میں ان کے ساتھ اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ اس کی وجہ ہے، وہ وجوہات آج میں آپ کو اس ویڈیو کی نظر میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد آپ بھی فیصلہ کیجئے گا کہ کیا ہمارے موجودہ وزیر اعظم دیانتدار ہیں، ایماندار ہیں، کیونکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ منافق کی 4 بڑی نشانیاں ہیں، جن میں سے 2، ایک جب وہ وعدہ کرتے ہیں، جب وہ عہد کرتے ہیں تو وہ پورا نہیں کرتے، اور دوسرا ان کے قول و فعل میں تضاد، وہ جو بولتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند ایک موجودہ وزیر اعظم کے وہ وعدے، وہ عہد جو قوم کے ساتھ کیے گئے وہ رکھنے لگا ہوں، اور لگ بھگ وفاق میں ان کو 2 سال اور ایک صوبائی حکومت میں ان کو 7 سال ہو گئے ہیں۔ تو ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں ان وعدوں پر، تو ان وعدوں کی جو تکمیل ہوئی ہے، جو وزیر اعظم نے جو قول قرار دیے تھے، کیا وہ پورے ہوئے؟ اگر پورے نہیں ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کیا وہ دیانتدار ہیں یا منافق ہیں؟ اس سے قبل، کیونکہ یہ ایک آئیڈیل بن کر اور خود کو ملک کا سب سے جو کہیں ایماندار شخصیت کے طور پر خود کو لائے، اور قوم کو یہ وعدہ دلایا قوم کے سامنے کہ تبدیلی آئے گی، نیا پاکستان بنے گا، اور ایسے جو خوب دل نشین نعروں کے ساتھ قوم کے سامنے جو ایک سیناریو، ایک سٹرکچر پیش کیا گیا، اس پہ ایک بات کرتے ہیں۔ جناب وزیر اعظم صاحب اپنے پہلے خطاب میں قوم سے وعدہ کرتے ہیں کہ قوم کا پیسہ، قوم کی ٹیکس کی جمع کی ہوئی رقم کسی حکومتی ذاتی خرچ پر تقسیم نہیں ہوگی، خرچ نہیں ہوگی۔ میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا، وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹی ہوگا، گورنر ہاؤسز پبلک مقام بن جائیں گے اور وہ یونیورسٹیز میں تبدیل ہوں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤسز کو یونیورسٹی میں تبدیل کیا جائے گا، اور 2 ملازمین کے ساتھ میں گزارا کروں گا۔ پھر اس کے بعد 50 لاکھ گھر تعمیر کیے جائیں گے اور 1 کروڑ نوکری دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ملک سے 90 دن کے اندر کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا، 200 ایکسپرٹ کی پروفیشنل ٹیم ملک کے اندر جو سٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہے، جو سسٹمیٹک جو چینج ہے، جو سسٹم کی تبدیلی ہے، اس کے اوپر کام بھی کریں گے اور تبدیل کریں گے، اور یہ 100 دن کے اندر کیا جائے گا۔ اداروں کو خود مختار کیا جائے گا۔ 350 ڈیم کی تکمیل کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کر کے باقی صوبوں کو بھی دے گا اور باہر کے ملکوں کو بھی وہ بیچی جا سکے گی۔ تیل کے ذخائر نکالے جائیں گے اور غریب کو بینیفیشری کیا جائے گا۔ اس گورنمنٹ میں انصاف کا بول بالا ہوگا، 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا،
غریب کے لیے بھی قانون برابر کا ہوگا، امیر کے لیے بھی برابر کا ہوگا۔ پہلے 100 دن میں عوام کی بقول ان کے جو لوٹی ہوئی رقم ہے، جو 200 ارب ڈالر سے زائد غیر ممالک میں پڑی ہے، وہ لائی جائے گی، اور ایک مختصر سی کابینہ رکھی جائے گی۔ کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں لیا جائے گا، چارٹرڈ طیارے میں کوئی سفر نہیں کیا جائے گا، پبلک فلائٹ میں پبلک بکنگ کے ساتھ وزیر اعظم سفر کرے گا، اور پہلے 3 ماہ تو عوامی مفاد کی خاطر سفر نہیں کیا جائے گا کہ خرچ نہ پڑے قوم کے اوپر۔ کسی سے بھیک نہیں مانگی جائے گی، کسی سے قرض نہیں مانگا جائے گا، IMF کے پاس نہیں جایا جائے گا۔ اوورسیز پاکستان لوٹ آئیں گے، اور گرین پاسپورٹ کو وہ مقام دلایا جائے گا کہ جس کے لیے دنیا دوڑے گی۔ تو ناظرین، یہ وہ وعدے ایماندار گورنمنٹ نے کیے۔ اب ان وعدوں کا ہوا کیا؟ کیونکہ آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ 2 سال میں نہیں، کیونکہ کلی طور پر دیکھا جائے تو 5 سال KPK کے پچھلے اور 2 سال موجودہ اور 3 صوبوں میں حکومت ہونے کے بعد صورتحال یہ ہے، ساہیوال کا واقعہ ہوتا ہے، معصوم جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، ان کو کھلم کھلا دہشت گرد ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور قطر میں موجود ہمارے وزیر اعظم یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ قطر واپسی کے بعد جو اس واقعے کے مجرم ہیں جنہوں نے ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور فوراً آ کر پولیس سسٹم کے اندر چینج لائی جائے گی، جس کے لیے ناصر خان دورانی جو سابق IG KPK تھے، ان کو اس کام کے لیے، چینج کے لیے، سسٹم میں تبدیلی کے لیے پنجاب میں لایا بھی گیا تھا، اور وہ خود ہی ریزائن کر گئے تھے، کیونکہ وہ حقائق جان گئے تھے کہ یہ حکومت نعروں کے بنیاد پہ بات کرتی ہے، عملاً ان کے ذہن میں کوئی ایسا ویژن نہیں ہے۔ مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ علیہ شہید ہوتے ہیں راولپنڈی میں، جناب سعودیہ میں تھے، تو کہتے ہیں کہ سعودیہ سے فوری واپسی کے بعد میں حضرت کے قاتلوں کو کفر کردار تک پہنچاؤں گا، کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی، اور ٹھیک قتل کے شاید 1 ماہ سے بھی پہلے اس قتل کو گمنام قتل قرار دیا جاتا ہے، اور آج تک قاتلوں کا علم نہیں ہے۔ ساہیوال واقعے کے سارے جو کردار تھے ان کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا، اور ان کو اس واقعے سے ایسے نکال دیا گیا جیسے مکھن سے بال۔ پھر وزیر اعظم ہاؤس کی رہائش کا معاملہ، غالباً پہلے 2-3 ماہ تو جناب وزیر اعظم ہاؤس کی ایک سمجھ لیں ایک کونے میں کھدرے میں جا کے بستر بوریا رکھ دیا، اور 13 کروڑ روپے پاکستانی خزانے سے خرچ کر کے وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹی کا افتتاحیہ کے طور پر ملک سے غالباً 100-150 اسکالرز، 100-150 پروفیسرز اور چانسلرز کو بٹھایا گیا، اور ایک افتتاحی اناگوریشن سرمنی کی گئی، اور پھر سال بعد قوم کو کہا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹی نہیں بن سکتا، اور اس ساری اس کے ہیڈ ڈاکٹر عطاء الرحمان جو سابق کاف لیگ کے دور میں مشرف کے ٹائم میں بھی کافی ورک کر چکے ہیں HEC کے حوالے سے، ان کو تعیناتی کی گئی تھی، ان کو چیئرمین یا اس کو صدر یا جو مطلب کہیں سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ تو یہ وعدہ وفا ہوا، ملک کا 13 کروڑ روپیہ اڑا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد احتساب کا جو نعرہ تھا، KPK کے اندر احتسابی کمیشن خود بنایا نیب سے ہٹ کر، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہی انڈر ایک احتسابی کمیشن بنایا۔ جب اس کمیشن نے اپنے ہی ملک کے وزیر اعلیٰ اور اپنے وزراء کی کرپشن کو سامنے رکھا تو اس کو تحلیل کر دیا گیا، اور وہ احتساب بورڈ ختم کر دیا گیا۔ آج بھی یہ بات
بالکل واضح آپ کے سامنے، آپ چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر 55 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ پھر اس کے بعد 50 لاکھ گھر، آج 2 سال گزر چکے ہیں، مجھے بتا دیں پاکستان کے کس شہر میں کسی کو ایک گھر ملا ہو؟ 2 سال میں گھر نہیں تعمیر ہوتا۔ اور اس گھر کی مد میں یہ دسمبر کی بات ہے، دسمبر 2018، اس میں ایک بار پہلے 250 روپے سے فارم کلیکٹ کیے گئے تھے نادرا کے توسط سے۔ اس کے بعد وہ تقریباً جو نادرا کی جو ہوم ویب سائٹ تھی وہ بھی ڈاؤن فال ہو گئی تھی، اس کے سرور اس کا بھی بیٹھ گیا تھا۔ 1.5 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ لوگوں نے وہ فارمز جمع کرائے۔ تو اس جو 250 کا فارم جو وہ پیسے کدھر گئے؟ یہ بعد میں پھر دوبارہ سرکولیٹ کیا گیا فارم، اور پھر دوبارہ لوگوں نے پیسے جمع کرا اس فارم کے۔ یہ کرپشن نہیں تھی تو کیا تھا؟ پھر اس کے بعد $200 ارب کی اس ایئر وائی کے چینل پہ اسد عمر جب وزیر خزانہ تھے آج سے سال پہلے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی بیان تھا، حقیقت میں کوئی $1 ارب وغیرہ باہر نہیں پڑے پاکستانیوں کے۔ FBR کے چیئرمین جن کو انہوں نے خود ہائر کیا، باہر سے لائے تھے، شبر زیدی، جو کہ اب ایسے سمجھ لیں کہ راہ فرار اختیار کر گئے جب وہ اس سسٹم میں آئے، اور پہلے تو ان کی بیماری کا بہانہ کیا گیا اور پھر انہوں نے باہری جا کر وہ ریزائن ہو گیا، ان کا مستعفی ہو گئے چیئرمین سے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی غیر قانونی طریقے سے ملک سے پیسہ باہر نہیں گیا، یہ ان کے اپنے تعینات شدہ FBR چیئرمین کا بیان تھا کہ 90% لیگلی پیسہ باہر گیا۔ آج تک قوم کو 2 سال گزر گئے، 1 ٹکا تک نہیں ملا۔ پھر جن کو کرپشن کے اوپر نااہل کیا گیا، کرپشن پر سزا ہوئی، وہ جیلوں میں گئے، جیلوں سے رہا ہو کے باہر چلے گئے۔ انہی کی گورنمنٹ تھی، ملک کے اتنے بڑے چور، اتنے بڑے جنہوں نے اربوں ڈالر ملک سے چوری کیے تھے، وہ ایسے چلے گئے جیسے ایک پرندہ ایک درخت کی شاخ سے اڑ کر دوسرے درخت پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے نکل گئے۔ قوم کو کہا گیا کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی NRO نہیں ہوگا، جو کہ آپ اب 4 ماہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی NRO کا لفظ اب خان صاحب کی زبان پہ ماشاءاللہ نہیں آیا، کیونکہ NRO تو ہو چکا۔ 1 ٹکا قوم کو وصول نہیں ہوا ان چوروں سے، ان ڈالروں سے۔ ہاں، وصول ہوا غریبوں کی جیبوں سے، چینی کے ریٹ کی مد میں، بجلی کی ریٹ کی مد میں، گیس کی مد میں، اور اشیاء ضروریہ کے ریٹ بڑھا کر غریبوں کی جیب سے تو ضرور وصول کیا گیا، لیکن ان چوروں سے 1 ٹکا نہیں وصول کیا گیا۔ یہاں پر بھی وہ وعدہ خلافی ہو گئی کہ کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دیانتداری کی اگلی مثال، ملک کے اندر یہ ریسنٹ چینی آٹے کا بحران پیدا ہوتا ہے۔ جناب کی وزارت میں جناب کی جو کابینہ ہے اس میں سے وزیروں کا نام آتا ہے، جناب کی پارٹی کو جو چارم بخشنے والے ایک ہیلی بابا تھے ان کا نام آتا ہے، تو بڑی واہ واہ ہوتی ہے رپورٹ یہ وہ 25 کا۔ تو جناب اب وہ بات 3 ہفتے مزید پہ چلی گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ سابقہ روایت کے مطابق جیسے قطر سے واپس آ کے ساہیوال واقعے کا انصاف دینا تھا، ایسا ہی اب 3 ہفتوں کے بعد یہ چینی آٹا بحران کا انصاف دیا جائے گا۔ اور انصاف کیا دیا جائے گا؟ عوام نے جنہوں نے بھاری قیمت سے چینی خریدی، جنہوں نے اپنے مزدوری کے پیٹ کاٹ کر جنہوں نے چینی، ان کو کیا ریلیف دیا آپ نے؟ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فراڈ تھا، یہ قوم کے ساتھ دھوکہ تھا، تو بطور ریاست ان کا کیا آپ نے ان کو تو جب آپ پکڑیں گے جنہوں نے یہ بھاری قیمت کے اوپر جب یہ آٹا چینی جب خریدی ہے، ان کو کیا ریلیف دیا؟ پھر اس کے بعد گورنر ہاؤسز آج اسی شان و شوکت کے ساتھ آباد ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤسز اسی طرح آباد ہیں، اسی طرح وہاں پر اقربا پروری ہے، اسی طرح وہاں پروٹوکول ہے۔ اور پھر پروٹوکول، آپ پروٹوکول کی یہ دیکھ لیں کہ ابھی جو کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے سندھ کے اندر، میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ گورنر عمران اسماعیل 21-22
سرکاری گاڑیوں کا قافلہ لے کر ایک جگہ جا رہے ہیں. یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. اور پیچھے جو ہو رہا ہے پروٹوکول کے نام پر، قوم اس سے خوب واقف ہے. ہاں کوئی جان بوجھ کے سمن بکمن امجن فوم لاجرجی ان کا مصداق ہو جائے تو اس کے اوپر بھلا اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. میں جو باتیں کر رہا ہوں اگر یہ غلط ہیں، 1% بھی ان کے اندر غلط ہے تو میرا گریبان حاضر ہے. پھر اس کے بعد 1 کروڑ نوکری کا اب کیا کہا کہ نوکریاں دینا حکومت کا کام نہیں ہے. بیری کے درختوں پہ شہد بیٹھے گی، شہد بکے گا، یہ والا روزگار، یہ نوکری دی جائے گی میری قوم کو. میرے قریب کے ضلع میں میاں والی کے کندیا میں جناب کا خطاب تھا کہ شہد، یہ جو بیری کے درخت اگیں گے ان کے اوپر شہد بیٹھے گا، آپ لوگ شہد اتاریں گے بیچیں گے، یہ روزگار ہوگا. مرغی کٹے، انڈے، بچے، پتہ نہیں کیا کیا، وہ کدھر گئے. پھر اس کے بعد سفر، بیرون سفر چارٹرڈ طیارے پہ ہی ہوا اور پہلے 3 ماہ میں 11 بار جناب سفر کر چکے تھے. جس خان نے یہ کہا تھا IMF خودکشی ہوگی، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، گٹے گوڈے رگڑ کر ان کے پاس ہم پہنچے ہیں. ان کی منتیں ترلے اور آج بھی کر رہے ہیں. اور قرضوں کی صورتحال یہ ہے کہ صرف 2 سال میں $14 بلین قرض بڑھ چکا ہے ہمارا. بقول انہیں کہ اگر $33 بلین پہ نون لیگ چھوڑ کے گئے تھی، جو کہ یہ فکر خود پیش کر رہے ہیں، تو اس وقت تو $47 بلین پہ پہنچ چکا ہے ہمارا قرض. کوئی میگا پروجیکٹ پورے 2 سال میں، کوئی ایک ہاسپٹل، کوئی ایک یونیورسٹی کی بنیاد اور تکمیل کو پہنچی ہو مجھے دکھا دیں. کوئی ایک شاہراہ، کوئی ایک موٹر وے، کوئی ایک بجلی گھر، کوئی ایک ایسا عوامی منصوبہ. آپ پھر ابھی کہو گے جی احساس پروگرام کے نام پر، یہ پروگرام آلریڈی پچھلی دونوں حکومتوں کے دور سے چل رہا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ اسی کی مد میں پیسے دیے جا رہے ہیں. پھر وہ 2 وزیر، پھر وہ پارلیمنٹ، جو وزیر اعظم ہاؤس تھا وہ کدھر گیا. شاہ محمد سلمان کا دورہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پھر اسی طرح بات ہوتا ہے اور اسی وزیر اعظم ہاؤس کا بل 18 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ آ رہا ہے. بھائی جہاں ایک بندہ رہتا ہو، 2 بندے رہتے، وہاں اتنا بل آتا ہے. کیا بھینسیں بیچی گئیں، کیا گاڑیاں بیچی گئیں کہ قوم کا پیسہ بچایا جائے. جھوٹ، دھوکہ، فراڈ. آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ واقعی داد کے لائق ہیں. آپ قابل تحسین ہیں کہ آپ نے ایک ایسی فورس تیار کر لی ہے جو آپ کے گوبر کو سونا پیش کرتی ہے، جو آپ کی بدبو کو خوشبودار پھول کی طرح پیش کرتی ہے. آپ کے جھوٹ، فریب، فراڈ کو ایسا پیش کرتی ہے. آپ کا یہ ہنر واقعی با کمال ہے کہ جس نے ایک بڑی ہستی کو بھی اپنے جادو میں لے لیا، اپنے سحر میں لے لیا کہ وہ بھی کہہ اٹھے اکیلا دیانتدار تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر اعظم آیا ہے. صدقے جاؤں اس دیانتدار کے اوپر جس کے کارنامے یہ ہیں. وہ 350 ڈیم KPK میں کہاں بنا؟ وہ دیامر بھاشا ڈیم کدھر گیا؟ وہ روزگار کے وسائل کدھر گئے؟ غریب بھلک رہا ہے. کہتے ہیں مہنگائی کر رہے ہیں. بھائی آپ حکومت میں ہیں، آپ نے کتنوں کو روکا؟ آپ نے حکومتی ریٹ بحال کی. پھر ریاست مدینہ کا نام لیا. ریاست مدینہ، 2 سال میں ریاست مدینہ والا کوئی ایک شرعی بل جو آپ پارلیمنٹ میں لائے ہوں دکھا دیں. ریاست مدینہ والا ایک کام. کیا آپ نے ریاست مدینہ کی طرز پر پاکستان کو سود سے پاک کر دیا؟ کیا آپ نے یہاں پر شراب پر پابندی لگا دی؟ کیا یہاں زنا پر کوڑے مارے جا رہے ہیں؟ کیا یہاں قاتلین کو سزا دی جا رہی ہے؟ یہاں تو الٹا سرفراز شاہ قتل کیس والے بھی بری ہو رہے ہیں، نقیب اللہ محسود قتل والے بھی بری ہو رہے ہیں، مولانا سمیع الحق کے قاتل گمنام ہو گئے ہیں اور ساہیوال واقعے والے بھی بری ہو گئے ہیں. ریاست مدینہ میں تو ایسا نہیں تھا. دیانتدار تو کبھی ایسا نہیں کر سکتے. آپ خائن ہیں، آپ نے خیانت کی ہے قوم کے ساتھ صرف اور صرف خوشنما نعرے پیش کر کے.
اور پھر وہ وفاقی کابینہ کا سائز دیکھ لیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنا بڑا سائز ہے. پھر وہ 200 ایکسپرٹ کدھر گئے؟ آپ نے تو ماں سوائے 6 یا 7 لوگوں کے باقی ساری جو 50 لوگوں کی کابینہ ہے اس میں 43 لوگ سب کا وزیر ہیں، سب کا مشیر ہے، سب کا بیوروکریٹ ہے. آپ کی 200 بندے کی وہ 22 سال کی جدوجہد میں وہ ٹیم کدھر گئی ہے؟ عالم تو یہ ہے کہ آپ کے جو اپنے تھے وہ ایک بھی نہیں ہے اب آپ کے پاس، ماں سوائے آپ کی اپنی وکری ذات کے، جو آپ اپنی ذات کو لے کے کھڑے. باقی وہ تحریک انصاف تو دکھا دیں. اگر یہی دیانتداری ہے، اگر آپ یہی دیانتدار ہیں تو پھر میں کہتا ہوں بددیانتوں کا تو پھر کیا کہنا. وہ تو بھئی دیانتدار کی حکومت ہے، ڈالر 160 روپے ہے. دیانتدار کی حکومت ہے، جو آلو پیاز 20 روپے کلو تھا وہ 60 روپے کلو ہے. جو گھی گھٹیا جس کو پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ناقص قرار دیا وہ اس وقت 220 روپے کلو ہے. اور 2 سال گزرنے کے بعد بھی ایک ہی بانسری ہے کہ سابقہ حکومت نے، سابقہ حکومتوں نے. بھائی اگر انہوں نے لوٹا ہے تو آپ نے ان سے وصولی کی ہے؟ 1% وصول نہیں کیا. قوم کے اندر ہم نے یہ کر دیا، احتساب کر دیا، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. آپ نے تو علیم خان کو دوبارہ وزارت دیتی 1 کروڑ کا امدادی چیک لینے پر. یہ دیانتداری ہے؟ میرے قوم کے لوگوں، پاکستان کے باسیوں، خود سوچنا کہ کیا ایک بھی وعدہ وفا ہوا؟ اگر ہوا ہے تو ضرور میں جھوٹا ہوں، اگر نہیں ہوا تو پھر اللہ کی قسم یہ دیانتدار نہیں ہے، یہ صرف ایک دھوکہ باز جھوٹا فراڈیا وزیر اعظم ہے. انہی گزارشات کے ساتھ اللہ حافظ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں عقل سلیم سے، جو اللہ نے ہمیں یہ کھوپڑی کے اندر جو دماغ، جو یہ بوٹی رکھی نا، اس سے سوچنے کی اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.